بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ غور طلبہ یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں منتخب کیا گیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا ہے، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدائی روئے زمین سخن مکہ کے عربوں کی طرف تھا، جن کی زندگی کے بہت سے کام اونٹ سے وابستہ تھے۔ اس قطع نظریہ جانور عجیب و غریب خصوصیتوں کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے صرف دودھ سے استفادہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے لیے کام آتے ہیں، اور بعض صرف بارداری کے لیے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر مثال کے طور پر کیوں کیا، اونٹ کیوں سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہوئے۔ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ دوستو، اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ اس لیے رہتا ہے کہ اس میں اوول ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جس سے وہ پانی جمع کر لیتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ وہ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا اونٹ وہ ہے جس کی لمبی سی کوہن ہے، دوسرا اونٹ اس قسم کا ہے جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا نیچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا ہے، میں گرمیوں سردیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس اونٹ کو نہ تو ذبح کریں گے اور نہ ہی بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خوف سے اس طرح دور فرما دے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرما دیا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے محفوظ رکھے جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے خوف سے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ سن کر آنسو نکل آئے۔ یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو قبول کر لیں، لیکن آخری دعا سے قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، آپس میں تلوار غنی برباد ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔
ایک بار ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دل چاہے تو کر لیں، نہ چاہے تو نہ کریں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ ہاں، اونٹ کے کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، میں بکریوں اور اونٹ کے بارے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے بارے میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اونٹ کے بارے میں تم نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ دوستو، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اونٹ کو انوکھی بیماری لگتی ہے، جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام حیام ہے۔ یہ بیماری لگتی ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک، مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے، جس کی زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسوؤں کے آنے کے بعد حیام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ معدے کی جلن، تیزابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے اونٹ کا گوشت ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کھانا شروع کر دیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اونٹنی کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر چڑھا دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں پر چڑھا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام ازوا تھا جبکہ اونٹنی کا نام کسوا تھا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی کے نام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اسی اونٹنی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ یہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن یہ بھی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے۔ وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جبکہ کوئی اونٹ سواری سے گرتا ہوا گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔